دفنانے کے طریقے کی طرح آرٹ بھی ایک آئیڈیولوجیکل سسٹم اور معاشرے کا ایک نہ رد کیا جانے والا ثبوت ہوتا ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ آرٹ ہمیشہ انسان کی تخلیقی صلاحیت اور اس کے جذبات کے ایک اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے، ایک ایسا اظہار جسے دوسرے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سب دنیا کے مشہور آرٹسٹس لیونارڈو ڈا ونچی اور اس کی مونا لیزا، یا ونسنٹ وین گو اور اس کی سٹاری نائٹ، یا پھر مائیکل اینجلو کے سسٹین چیپل کی پینٹنگز کے متعلق جانتے ہی ہوں گے۔ یہ سب لوگ تاریخ کے مشہور ترین آرٹسٹس اور ان کے آرٹ ورکس ہیں۔ لیکن یہ سب شروع کہاں سے ہوا تھا؟ کس نے انسان کو آرٹ بنانا سکھایا؟ اور آرٹ کی بھی مشہور ترین شکل یعنی کہ پینٹنگز۔ اب تک دنیا کے 27 ممالک میں ایسی غاریں ملی ہیں جن کی دیواروں پر پینٹنگز بنی ہوئی ہیں۔ انفیکٹ صرف اسپین اور فرانس کی غاروں میں ہی 350 پینٹنگز مل چکی ہیں، اور ان میں سے کچھ پینٹنگز تو 45,000 ایئرز تک پرانی ہیں، 45,000 سال پرانی پینٹنگز۔ ان پینٹنگز میں زیادہ تر فنگر ٹریسنگ ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے، یعنی کہ انگلیوں سے بنانے کی ٹیکنیک، جو کہ ظاہر ہے وہ دور برش یا کینوس کا تو تھا نہیں۔ لہٰذا وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ریڈ اوکر یا سرخ مٹی، جس کے متعلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ایک سرخ رنگ کا قدرتی کلر بھی ہے، ایک اٹس اے نیچرل کلر ایز ویل، اسے اپنی انگلیوں پر لگا کر غار کی دیواروں پر ڈرائنگ کیا کرتے تھے، اور اسے فنگر ٹریسنگ ٹیکنیک کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مرتبہ انسان ان پینٹنگز کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ وہ کیا دنیا تھی، وہ لوگ کیسے سوچتے تھے، کیسے رہتے تھے۔ انفیکٹ جب پابلو پکاسو، جو ہمارے دور کا ایک بہت بڑا آرٹسٹ اور پینٹر تھا، اس نے جب اسپین کی التمیرا غاروں میں وزٹ کیا تو اس نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا، اور میں اس کی فیلنگز کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ آفٹر التمیرا ایوری تھنگ از ڈیکیڈنس، یعنی کہ التمیرا دیکھنے کے بعد باقی سب کچھ زوال پذیر لگنے لگا ہے۔ التمیرا کے بعد ذاتی طور پر میری پسندیدہ کاونگز الجیریا کے ایک غار میں بنی اس سوئے ہوئے ہرن کی ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت کارونگ ہے، انفیکٹ یہ اتنی پیاری ہے کہ 1992 میں الجیریا نے اسے اپنی کرنسی پر بھی چھپوایا تھا۔ لیکن جہاں یہ سب دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے، وہیں پینٹنگز کی اسٹڈی سے کچھ عجیب و غریب اور اسرار سے سوالات بھی سامنے آتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا سوال پینسلوینیا کی اسٹیٹ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ نے کھڑا کیا تھا۔ ان لوگوں کی ریسرچ کے مطابق ان میں سے زیادہ تر پینٹنگز کسی فیمیل کے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہیں، یعنی ان پینٹنگز میں زیادہ تر کو کسی عورت کے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ یہ ہمیں پینٹنگز کے سٹروکس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے، کیونکہ نیچرلی ایک عورت یا مرد کے ہاتھوں سے بنے ہوئے سٹروکس میں غور سے دیکھنے پر فرق نظر آ جاتا ہے۔ عورت کے ہاتھ سے بنی ہوئی پینٹنگز زیادہ تر نفیس ہوں گی، وہ زیادہ نفاست رکھتی ہوں گی۔ دوسرا سوال ان پینٹنگز کی لوکیشن نے کھڑا کیا کہ یہ پینٹنگز ان ممالک میں بھی بنی ہوئی ہیں کہ جو بالکل آئسولیٹڈ جزیرے ہیں، جن تک سوائے سمندر کے پہنچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل بورنیو، کہ جو انڈونیشیا کا ایک آئسولیٹڈ جزیرہ ہے۔ لیکن ان پینٹنگز پر اپنی اسٹڈی کے دوران شاید سب سے عجیب سوال آرکیالوجی کی ایک کتاب اشاوت پریمر کے اندر مجھے ملا۔ شاوت دراصل فرانس کی ایک غار ہے جس کی دیواروں پر 30,000 سال پرانی پینٹنگز موجود ہیں، 1,000 سے زیادہ پینٹنگز، جن میں 14 مختلف جانوروں کو پینٹ کیا گیا ہے، گھوڑے، ہاتھی، بیل، شیر۔ لیکن ان پینٹنگز کے حوالے سے جو سب سے پراسرار سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان پینٹنگز کو پچھلے کئی ہزار سال میں کئی مرتبہ ری ٹریس یا ری پینٹ کیا گیا تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ جیسے ہم کسی ایک صفحے پر کسی ایک بچے کو ایک بالکل بیسک سا اسکیچ بنا کر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم نے ڈرائنگ بنائی ہے وہاں وہاں تم بھی اپنے کلر سے ڈرائنگ کرو، ٹریسنگ کرو، بالکل ایسے یوں لگتا ہے کہ جیسے شاوت کی غاروں میں کسی نے ایک بیسک اسکیچ بنا کر دے دیا، اور اگلے کئی ہزار سالوں میں ان اسکیچز پر کئی مرتبہ کئی لوگوں نے فنگر ٹریسنگ کی تھی۔ اور یہ اوریجنل اسکیچ کن کے بنائے ہوئے تھے؟ اس سوال کے جواب کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں
کہ آپ کو ان کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے اس دنیا کی ایک تصویر تیار کر لوں۔ فی الوقت صرف اتنا کہوں گا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات آباد تھے، جنہیں آدم کی دنیا میں آنے کے بعد جزیروں اور جنگلوں کی طرف دھکیل دیا گیا تھا۔ پھر ابن کثیر نے انسانوں اور جنات کے علاوہ بھی دو مخلوقات کا ذکر کیا تھا جنہیں حنون اور منون کہتے ہیں۔ الجاحظ جو 8ویں صدی کے ایک عراقی اسکالر تھے، ان کے مطابق حنون اور منون جنات کے مقابلے میں کمزور قسم کی مخلوق تھے، لیکن ان کے علاوہ بھی ایک مخلوق کا ذکر آج سے 2300 سال پہلے کی یہ کتاب میں ملتا ہے، ایک ایسی کتاب جس میں نوح علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کا ناموں کے ساتھ ذکر ملتا ہے، اور ان کے وقت کی دنیا کے متعلق بڑی عجیب تفصیل سے لکھا ہے۔ اور اس میں کچھ باتیں اس قدر حیران کن ہیں کہ شاید آپ میرا یقین بھی نہ کریں، لیکن ایک بات پر آپ کو یقین کرنا ہی پڑے گا۔ سورہ مدثر، تمہارے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس دنیا پر کون کون سی مخلوقات گزر چکی ہیں کون جانتا ہے، لیکن پینٹنگز کے متعلق آپ سب سے پراسرار بات جاننا چاہتے ہیں۔ 15,000 سال سے زیادہ پرانی جتنی بھی پینٹنگز ہیں، ان میں آپ کو کہیں بھی انسان کا فگر بنا ہوا نہیں نظر آئے گا، صرف جانوروں کی شبیہیں ہیں۔ اور 38,000 سال پرانی دو پینٹنگز میں تو کچھ اس قدر عجیب و غریب شبیہیں اور شکلیں ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن ان کے بارے میں آپ کو اگلے چیپٹر میں بتاؤں گا۔ قدیم دنیا کے سفر کے اندر اب میں آپ کو دو ایسے ناموں سے متعارف کروانا چاہتا ہوں جن کے متعلق پاکستان میں عموماً بہت کم بات کی جاتی ہے، لیکن آنے والے واقعات کو سمجھنے اور اس دنیا کے حیرت انگیز حالات کو امیجن کرنے کے لیے ان دونوں ناموں سے تعارف بہت ضروری ہے، اور یہ دو نام ہیں شیث اور ادریس۔ یہ دونوں نام آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان گزرے دو بڑے پیغمبروں کے تھے۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شیث علیہ السلام عطا کیے تھے۔ شیث کا مطلب ہے اللہ کے نام کا تحفہ۔ ابن کثیر کے مطابق شیث علیہ السلام کا نام آدم و حوا نے اس لیے شیث رکھا تھا کیونکہ انہیں شیث حابیل کے بدلے تحفے کے طور پر دیے گئے تھے۔ بائبل میں انہیں سیتھ کے نام سے ذکر کیا گیا اور میزوریٹڈ ٹیکسٹ یعنی کہ عہد نامہ قدیم توریت کی 24 کتابوں پر لکھی گئی تفسیر کے مطابق شیث علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام 130 سال کے تھے، اور یہ بھی کہ شیث علیہ السلام شکل و صورت میں آدم علیہ السلام سے بہت زیادہ ملتے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے 100 صحیفے نازل کیے تھے، جن میں سے 50 صحیفے تو صرف حضرت شیث علیہ السلام پر اترے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی اہمیت اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے کہ حابیل کی اولاد ہونے کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی، وہ تو قتل ہو گئے تھے، اور قابیل کی اولاد بعد میں آنے والے ایک بڑے سیلاب میں ختم ہو گئی تھی، جس کے متعلق میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے صرف حضرت شیث علیہ السلام کی نسل ہی آگے چلی تھی، اور اسی وجہ سے انہیں بھی انسانیت کے آباء و اجداد کی لسٹ میں دیکھا جاتا ہے، اور اسلامک لٹریچر کے مطابق کنگھی حضرت شیث علیہ السلام نے ایجاد کی تھی۔ ابن اسحاق کے مطابق آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو دن اور رات کے اوقات یعنی وقت کا کانسیپٹ سمجھایا، انہیں عبادت کرنے کے اوقات کے متعلق بتایا، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 93 سال بعد یروشلم ہی میں رہنے والے ایک مورخ فلاویس جوزیفس نے 20 جلدوں پر مبنی ایک بہت بڑی تاریخی اور جغرافیائی کتاب لکھی تھی، لوڈائیکے آرکائیولوجیا یا پھر اینٹیکویٹیز آف دا جیوز۔ یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہنے والا مورخ تھا، اور اپنی ریسرچ کے دوران میں نے کئی مسلمان علماء کو تاریخی طور پر جوزیفس سے ریفرنسز لیتے ہوئے دیکھا ہے، جہاں وہ اسے یوسیفس کے مطابق کہہ کر ریفر کرتے ہیں۔ اس کتاب کی پہلی جلد میں زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے بعد تک کے واقعات لکھے ہیں، اور اسی پہلی جلد میں حضرت شیث علیہ السلام کے متعلق وہی ابن اسحاق والی بات لکھی ہوئی ہے کہ شیث علیہ السلام نے اپنے والد آدم علیہ السلام سے ایک ایسے دن کے بارے میں بھی سنا تھا جب ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سب کچھ پانی میں ہوگا، اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب سب کچھ آگ میں ہوگا، یعنی کہ آخرت کا دن۔ 11ویں صدی کے شامی مورخ المبشر ابن فاتق اپنی کتاب مختار الحکم و محاسن الکلام میں
شیس علیہ السلام پر بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں، اور میں آپ کو اس کا لب لبام